بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایڈا گیبلر کا کریکٹر میپ اسٹڈی کریں گے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ ایک دفعہ اردو آڈیو سمری سننے کے بعد اس پلے کی ڈیٹیل جب وہ مووی بھی دیکھیں، اس کے اندر جب آپ کرداروں کو دیکھیں گے، ان کے رولز کو دیکھیں گے، تو کافی حد تک آپ کو سمری کے حساب سے ایک کمپریہنسو اسکیچ ڈرامہ سے ریلیٹڈ مل جائے گا۔ ابھی ہم اس کے کریکٹر میپ پہ بات کریں گے اور کریکٹر میپ کے ساتھ ہی ہم فردر آگے پرسو کریں گے۔ جب بھی آپ نے کسی پلے کو پڑھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے کریکٹر میپ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ کریکٹر میپ کے ذریعے ہی آپ کو کردار کے بارے میں بیسک انفارمیشن ملتی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اگر آن لائن ویب سائٹس پہ کریکٹر میپ کوئی اویلیبل نہیں ہے تو میں نے خود بھی بنایا ہے۔ یہ میں نے خود ہی بنایا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس کو اسی پیٹرن کو فالو کیا جائے۔ تھوڑا سا ڈیٹیل انفارمیشن میں نے اس کے ساتھ ایڈ کی ہے تاکہ آپ کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ بھی کرداروں کے بارے میں پتہ چل جائے، کیونکہ آپ نے آلریڈی اس کی آڈیو سمری سنی ہے، اس لیے کرداروں کے بارے میں ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گا۔ جسٹ اتنا بتا رہا ہوں کہ جنرل گیبلر جو ہے ایک کی فیملی کا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایونٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں دکھایا گیا ہے۔ ایڈا گیبلر کی لائف سے ریلیٹڈ سارا سلسلہ اس ڈرامے کے اندر موجود ہے۔ ایڈا گیبلر جو ہے اس پلے کی ہیروئن کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایڈا گیبلر جو ہے وہ اس کے ساتھ جج برائس جو وہ پیار کرتا ہے، اور جب اس کی شادی جارج ٹیسمین کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک اور کردار ایلیٹ لوبرگ ہے جو کہ ایڈا گیبلر میں انوالوڈ ہے، وہ بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ تھیا انویسٹڈ ایک اور کردار ہے جو کہ ایڈا گیبلر سے ہیلپ لیتی ہے، اور ساتھ ساتھ آنٹ جولی اور آنٹ رینا کی بات کرتا ہوں، جو دونوں جو ہے وہ جارج ٹیسمین کی آرٹس ہیں، اور ان کا اس میں سے آنٹ جولیا کا ایڈا گیبلر کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ بڑا فراسٹی قسم کا ہے، یعنی اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ اور آخری کردار ہے وہ برٹا کا جو کہ آنٹ جولیا کی ملازمہ ہے۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں سمری اور کریٹیکل انالیسس پہ، پیج نمبر 7 پہ۔ ہینڈرک ایبسن کا یہ پلے 4 ایکٹس پہ مشتمل ہے، اور ہم نے اس ایکٹس کے فردر 4 ایکٹس کے ہر پارٹ کے ہم نے 2 پارٹس کیے ہوئے ہیں، ہر ایکٹ کے ہم نے 2 پارٹس کیے ہوئے ہیں تاکہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کی سمری اور کریٹیکل انالیسس کو ڈسکس کر سکیں، تاکہ آپ کو بالکل کلیئرلی اس سے سارے کانسیپٹ سے جو ہے وہ انفارمیشن حاصل ہو جائے۔ تو ابھی ہم بات کریں گے ایکٹ 1 پارٹ 1 پہ۔ جب پلے سٹارٹ ہوتا ہے تو اسٹارٹنگ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آنٹ جولیا اور برٹا وہ آتے ہیں۔ آنٹ برٹا جو کہ اس گھر کی ملازمہ ہے، وہ جارج ٹیسمین کی فیملی یعنی کہ جارج ٹیسمین کے ہاؤس میں آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی نئی نویلی دلہن ایڈا ہوتی ہے۔ ایڈا جب آنٹ جولیا کو بتاتی ہے کہ یہ کپل جو ہے ابھی 6 مہینے کے ہنی مون سے ابھی واپس آیا یہ گزشتہ رات، اور وہ اس بات پہ بڑی اینکشیس ہے کہ کیا ایڈا جو ہے وہ اس قابل ہوگی کہ وہ means کہ she will be able to please the new mistress of the house، کہ وہ اس بات پہ اینکشیس ہوتی ہے برٹا کہ وہ کیا وہ اپنی اس نئی مسٹریس کو جو ہے نا وہ خوش کرنے میں کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ سو وہ یہ کمنٹ کرتی ہے کہ ایڈا نے جو کتنا اپنا سامان پیک کرنا ہے۔ برٹا ساتھ ساتھ اس چیز پہ گلٹی فیل کرتی ہے کہ وہ جو ہے نا آنٹ جولیا اور آنٹ رینا کا گھر چھوڑ رہی ہے، کیونکہ رینا کی ہیلتھ جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ آنٹ رینا کی جو ہیلتھ ہے وہ آہستہ آہستہ وہ خراب ہو رہی ہے۔ آنٹ جولیا جو ہے وہ اس کو مطمئن کرتی ہے کہ جو نئی مسز ٹیسمین ہے یہ بیسیکلی اس کے نیفیو کے لیے ایک اچھا میچ ہے، اور وہ یہ بات بھی کہتی ہے کہ جارگن ریسنٹ اسٹیٹ آف گڈ فارچون ہی ہیز بین گیون دا ٹائٹل آف ڈاکٹر، کہ اس کو ڈاکٹر کا ٹائٹل بھی مل گیا، یعنی کہ جو اس کا جو بھتیجا ہے ان کا، اس کو ڈاکٹر کا خطاب بھی مل چکا ہے، اور یہ گرینڈ ٹائٹل اس کو نیئر فیوچر میں اس کو ایوارڈ کیا جائے گا، گرینجر اس کو ملے گا، یعنی کہ بیسیکلی وہ ایک اسکالر ہے۔
ہم نے بات کی تھی، میں نے کریکٹر کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ بات بتا نہیں سکا کہ بیسیکلی وہ ڈل قسم کا ایک وہ ریسرچر ہوتا ہے، ایک اسکالر ہوتا ہے، جس کے یعنی کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو مل رہی ہوتی ہے. تو یہاں ان کی آپس میں اسی چیز پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ آنٹ جو رینا اور آنٹ جولی اس انٹریکشن کے دوران کہ آنٹ رینا جو وہ زیادہ بیمار ہو چکی ہے. دوسرا اس کے آنے کی بات ہو رہی ہے ہیڈا کی، اور ہمیں اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ 6 مہینے کے ہنی مون سے واپس آئے ہیں. اگلے پیراگراف پہ، سیکنڈ پیراگراف پہ بات کرتا ہوں، پیج 7 پہ، کہ ٹیسٹ مین جو ہے وہ گھر کمرے میں داخل ہوتا ہے، اپنی آنٹ کو جو ہے وہ سلام دعا کہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہنی مون کے دوران بھی وہ ریسرچ نہیں لگا رہا، یعنی کہ ہنی مون پیریڈ کے دوران بھی وہ نہیں کہ وہ اتنا زیادہ اپنے ریسرچ میں مگن ہوتا ہے کہ وہ اسی کام میں لگا رہا. جولیا جو ہے وہ اس چیز پہ بڑی حیران ہے کہ وہ جرگن وڈ ورک آن ہز ہنی مون، وہ اس چیز پہ حیران ہے کہ وہ اس پہ بھی کام کرتا رہا. ٹیسٹ مین جو ہے وہ یہ جارگن اسی کو بولا جاتا ہے، ٹیسٹ مین کو ہی بیسیکلی جارج ٹیسٹ مین کو وہ جارگن کے نام سے ہی بلاتی ہے. تو کہتا ہے کہ اس کو یعنی کہ وہ ٹیسٹ مین ہیلپس ہز آنٹ untie her new bonnet and makes quite a fuss over its beauty. ٹھیک ہے، اس کو وہ ڈریس باندھتے ہوئے، اس کی انٹائی کرتے ہوئے اس کی ہیلپ کرتا ہے. آنٹ جولیا خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے جو ہے نا یہ ہیٹ خریدا تاکہ ہیڈا جو ہے نا وہ wouldn't be embarrassed to be seen with her if they should go out in public together. وہ ہیڈا جو ہے نا وہ امبیرس نہ ہو جائے، پبلک میں جائے لوگوں کے سامنے اس کو دیکھے، نہیں کہ اس کے چونکہ وہ ایک ارسٹوکریٹک فیملی کی خاتون ہے تو وہ امبیرس نہ فیل کرے. ٹیسٹ مین اور جولیا بیٹھتے ہیں، اور جولیا جو ہے نا وہ ٹیسٹ مین سے پوچھتی ہے کہ کیا کوئی امپورٹنٹ نیوز اس کے پاس ہے جو اس کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیسٹ مین اور آنٹ جولیا جب بیٹھتے ہیں تو جولیا ہم سے اپنے بھتیجے سے یہ بات پوچھتے کوئی اچھی نیوز ہے. ٹیسٹ مین جو ہے نا وہ کوئی وہاں سے مطلب ہے بیبی کی طرف کوئی ریفرنس نہیں اٹھاتا. وہ کہتا ہے کہ بگ نیوز یہی ہے کہ وہ ریسنٹلی وہ ڈاکٹر بن گیا ہے. تو لہذا اب یہاں پہ عورت کی دیکھیں انٹرسٹ کو دیکھیں کہ اس کو فکر ہے. نارملی عورتوں کا یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ جب نئی شادی ہوئی تو وہ زیادہ تر اسی چیز پہ فوکس کرتی ہیں کہ نہیں کوئی اچھی خبر کوئی بگ نیوز ہے کہ بگ نیوز. جبکہ وہ جو ہے وہ دوسری فیلڈ کا آدمی ہے، اسکالر ہے، پی ایچ ڈی وہ اس نے کی ہے، تو اس کے پاس جو بگ نیوز ہے وہ دوسری طرف کی ہے. وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ لوک لوکا نال اور بوڑھی املوکا نال. تو یہاں پہ بھی سچویشن ہے کہ وہ گھر والے شادی شدہ جوڑے سے جو خبر پوچھ رہے ہیں وہ کچھ اور سنا رہا ہے ان کو. خیر اینڈ جسٹ جوکنگ اپارٹ کہ بہت جولیا اور ٹیسٹ مین جو ہے نا وہ ایکسپینسو ہنی مون کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ جو کتنا خرچہ اس پہ آیا ہے، کہ جو بیسیکلی اس ہیڈا جیسی اس خاتون کو مطمئن کرنے کے لیے جو ہنی مون 6 مہینے کا سیلیبریٹ کیا گیا کتنا مہنگا تھا، کتنا خرچہ آیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹیسٹ مین جو ہے نا وہ پوائنٹس آؤٹ دیٹ دیئر پرائسی نیو ہاؤس the flock villa was purchased only because Hedda said she so dearly wanted to live in it. اس کے بارے میں اس مہنگے مکان کے بارے میں بات کرتا ہے جو انہوں نے خریدا کیونکہ ہیڈا جو اس میں رہنا چاہتی ہے. دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو ہیڈا ہیڈا سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ارسٹوکریٹک فیملی ہے، اور اس نے لکھنے پڑھنے والے بندے یا اس طرح کی بندے کے ساتھ شادی کر لی ہے. وہ اتنے پیسے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے جو فیلڈ ہی ہو رہا ہے. تو اب شادی کر لے تو وہ پھر اس کو مطمئن کرنے کے لیے 6 مانتھ کا ہنی مون بھی اتنا مہنگا اس نے جب وہ سیلیبریٹ کیا. خیر اس نے بھی وہ مصروف کسی اور کام میں رہا بیچارہ، میری طرح وہ ریسرچ پہ ہی لگا رہا. ساتھ ساتھ اس نے اپنی بیوی کے لیے وہ گھر بھی خریدا تاکہ وہ کسی طرح مطمئن ہو. خالہ جو ہے یعنی کہ سوری وہ پھوپھی جو ہے وہ پھوپھی صاحبہ وہ بھی اس کو مطمئن کریں، ہیڈا کو ہی سارے وہ مطمئن کریں، خوش کریں کہ اپنے کام کرتے ہیں. ہیڈ خریدا کہ جو ہے نا یہ لوگوں کے سامنے امبیرس نہ محسوس کرے، اس کو برا نہ فیل ہو کہ میری جو ہے نا میرے ساتھ جانے والی جو ساس امی ہے اس کی حالت کیا ہے. تو اور وہ کہتا ہے کہ
بڑا گھر ہے جو جتنی اس کو ضرورت ہے اس سے بڑا گھر ہے، اور وہ حیران ہوتا ہے wonders aloud what they will do with 2 empty rooms next to Ada's bedroom. کہ کیا کریں گے یہ 2 خالی گھر، یہ ایڈا کے بیڈ روم کے ساتھ یہ 2 خالی کمرے، ان کا کیا کریں گے؟ لیکن غریب آدمی کی سوچ بھی اسی طرح کی، 2 کمرے خالی کا کیا کریں، اتنا بڑا گھر کس لیے لے لیا ہے؟ تو جولیا ریمارکس دیتی ہے کہ یہ بھی کچھ عرصے کے بعد جلدی یہ بھی مر جائیں گے دوبارہ، مینس کہ وہ دوبارہ ابھی ٹیسٹ مین اس بات کو نہیں سمجھتا کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے۔ آنٹ جولیا پھر اپنے نیفیو کو بتاتی ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ جو مارگیج جو اس کے اوپر لگا ہے وہ سارے کا سارا ٹھیک ہے، تو وہ اس نے مطلب پے کرنے کے لیے کس طرح ہاؤس کی سیکیورٹی یا وہ اس کا برڈن اس نے شیئر کیا ہے۔ ٹیسمین جو ہے نا وہ اپنی آرٹ کی اس مہربانی پہ ایک دم جھٹکا کھاتا ہے، شاک ہوتا ہے، اور یہ چیز یہ خبر تھوڑا سا اس کو ریلیف دیتی ہے، اس کو جو ہے نا ریلیکس کرتی ہے کہ چلو یہ گھر جو خریدے گا، میری خالہ نے بھی میری پھوپھو نے بھی میرے ساتھ ہیلپ کی۔ راس ریولیوشن آنٹ جولیا جو آفر کرتے وہ یہ ہے کہ ٹیسمین کا ایکڈیمک رائول جو ہے نا وہ اس نے ایک کتاب پبلش کی ہے، یہاں پہ بھی آپ کو اس کردار کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ دیکھیں آپ کو جب پلے اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو ہیڈا ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آئی، بلکہ آپ کے سامنے جارج ٹیسمین اور آنٹ جولیا آپ کے سامنے ہے، انہیں کی باتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہیں پھر آنٹ جولیا ابھی بات کر رہی ہے اس کے بارے میں کہ اس کو اپنے بھتیجے کو بتاتی ہے کہ جو آخری بات جو اس کے سامنے کہ ایلیٹ لاف باک نے ابھی ان قریب جو ہے نا وہ جو اس کا ایکڈیمک رائول ہے، یعنی پڑھائی کے حساب سے جو اس کا مد مقابل ہے جو دوسرا ڈاکٹر ہے وہ ایک ٹیلنٹڈ ڈاکٹر، اور یہ ڈن ہے جان ٹیسمین، ڈن ہے جبکہ لاف باک جو وہ ٹیلنٹڈ ہے۔ اس نے ایک کتاب بھی ابھی ریسنٹلی پبلش کی ہے۔ ٹیسمین جو ہے نا اس انفارمیشن پہ سرپرائز کے ساتھ، حیرانگی کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایز لابرڈ ایز اے ڈیسائڈلی ڈیفیکلٹ فیو ایئرس کے ابھی اس کے بعد بس کچھ مشکل دن اس کے پاس رہ گئے، یعنی کہ وہ تو بس کتابیں پبلش کرنے تک آ گیا ہے۔ تو ایکڈیمک رائول کے بارے میں بھی آپ کو یہاں پہ پتہ چلا، یہاں پہ آپ کو اس بارے میں بھی انفارمیشن ملی کہ ان کا اوپینین ایلیٹ لاف کے بارے میں کیا کہ انہوں نے اس کو اپنا ایکڈیمک رائول کنسیڈر کیا ہے۔ اس کے بعد ہیڈا جب وہ آتی ہے اور وہ کمپلین کرتی ہے کہ میڈ نے ونڈوز کھول دی ہیں، اب ہیڈا کی رائول ہوتی ہے، اور ود ان منٹس جو ہے نا وہ she manages to insult Tasman's several slippers, remarks on ugly Aunt Julia's bonnet and coldly rebuff her husband's attempt to make conversation. کہ وہ وہاں پہ اس کے جو ریمارکس ہوتے ہیں انسلٹنگ ریمارکس وہ سارے کے سارے آپ کو پتہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیسمین ریمارکس دیتا ہے کہ ہیڈا فلڈ آؤٹ آن دیئر ہنی مون، تھک گئی ہے، فلڈ آؤٹ ہو گئی ہے۔ ہیڈا ریپلائز کرتے شی ہیزنٹ چینج ایٹ آل سنس دا ڈے دے لیفٹ، کہ ابھی تک وہ تبدیل نہیں ہوئی کوئی جب سے وہ گئے ہیں اسی طرح۔ سو آنٹی جولیا جو ہے نا وہ ہیڈا ٹیکس ہیڈاز ہیڈ ان ہر ہینڈ اینڈ کسز ہر ہیئر بلیسنگ آف ہر جارج فار جارج سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو وہ پکڑتی ہے اور اس کے جو ہے وہ سر پہ جو ہے نا وہ پیار کرتی ہے۔ آنٹ جولیا چلی جاتی ہے، ٹیسمین جو ہے ہیڈا کو بتاتا ہے کہ اس کو جو ہے نا آرٹ کے ساتھ اچھا پیش آنا چاہیے، کیونکہ جو آتی جیسے آ کے وہ بدتمیزی کا اظہار کرتی ہے تو وہ اسے سمجھاتا ہے کہ میری پھوپھی کے ساتھ آپ جو ہے نا بدتمیزی نہ کرو۔ ہیڈا یہ کہتی ہے کہ he should invite her over again later in the day، کہ وہ اس کو بعد میں بلا لیا کرے۔ ٹیسمین جو ہے نا وہ اس کونسلیٹری رسپانس پہ جو ہے خوش ہوتا ہے، اور وہ asked Ada to start calling Julie آنٹی بٹ اینڈا ریفیوزز، وہ جولی کو جو ہے نا وہ آنٹی کے نام سے بلایا کریں، وہ اسے یہ بھی کہتا ہے۔ تو یہاں یعنی کہ کلاسیکل ٹریجڈی کے حساب سے وہ اسٹرکچر کر رہا ہے۔ یہ اس کے میں نے 4 پیراگراف پہ میں نے بات کر لی سمری کے اوپر، ابھی میں انالیسس پہ بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ 7 پیج ہے جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ابسن جو ہے وہ ہیڈا کیپلر کو آلموسٹ لائک اے کلاسیکل ٹریجڈی وہ اسٹرکچر کرتا ہے۔ فرسٹ ایکٹ کے ذریعے وہ بالکل کلیئر پلان ٹو پلے آف ڈیزائن جو ہے نا وہ سیٹ اپ بناتا ہے، اور وہ انفارمیشن آپ کو مطلب ساری کرداروں کی فیڈ کرنے کے ہمارے سامنے لے کے آتا ہے، کردار مین کردار ہمارے سامنے تقریباً آ جاتے ہیں۔
ان کی پہلی ٹرائنگل آپ کے سامنے آتی ہے وہ ہے ایلیٹ ڈوبر کی، جارج ٹیسمین کی اور ایڈا کی، کہ ایلیٹ ڈوبر اور جارج ٹیسمین کا آپس میں جو ہے وہ رائولری ہے، ان کی آپس میں کا مقابلہ ہے کسی چیز پہ، ریسرچ تحقیق یا اکیڈیمک رائول ہیں دونوں. تو یہیں وہ ساتھ کے there is also stacking of the foreshadowing by the sections and we are already aware of 3 of the major conflicts to come. 3 جو ہے نا وہ کانفلکٹس آپ کو پتہ چلتے ہیں. precarious finances کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کے بعد ہیڈا کی ان ایکنالج پریگننسی کے بارے میں، اور تیسرا ٹیسمین کے رائول کے بارے میں، رائول جو ٹیسمین کی رائول ہے. یہ 3 چیزیں یہاں پہ آپ کو پتہ چلتی ہے. ایک تو ان ایکنالج ہے، یعنی کہ اس نے اپنی اگر اس کے پریگننسی ہے تو اس کو بالکل بھی ایکنالج نہیں کیا ہوا. ساتھ میں پریکیریس فائنانسز وہ جو اس نے جو خرچہ کیا اس خرچے کی باتیں زیادہ تر ہو رہی ہیں. جی اس کے ٹرپ پہ خرچہ ہوا، ہنی مون کے ٹرپ پہ خرچہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بات بھی بتا دی گھر کے وہ خرچے کے بارے میں. تو ہم یہ سینس کر سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ بیسیکلی اس ایڈا اور جارگن کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کو ریزالو کرنے میں یا وہ کریٹیکل رول پلے کرے گا، یا وہ ایز اے فائل جو ہے نا وہ فورس کرے گا ایڈا اور ٹیسمین کو ٹو الائی دیم سیلز اگینسٹ ہم، کہ اس کے مقابلے میں وہ اکٹھے ہو جائیں. اور ون آئس بار دیٹ ول ڈرائیو دیم اپارٹ، یا وہ آئس بار کے طور پہ کام کرے جو دونوں کو علیحدہ کرے. 3 چیزیں، یا تو وہ اس ٹینشن کو ریزالو کرے گا، یا دونوں اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، یا دونوں کو جدا کرے گا. آپ کو یہاں پہ یہ بات سمجھنی ہے. پہلی بات کہ اس کی ارائیول جو ہے نا ایلیٹ ڈوبر کی ارائیول، یا تو وہ یہ وجہ بنے گی کہ دونوں جو ہے نا دونوں کی آپس میں جو ٹینشن ہے جارج ٹیسمین اور ہیڈا گیبلر کی وہ ختم ہوگی، یا یہ دونوں اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، یا تیسری بات یہ آئس برگ کے طور پہ کام کرے گا جو کہ ان دونوں کو جدا کر دے گا، درمیان ان کے درمیان میں آ جائے گا. تو آگے ہم بات کریں گے نیکسٹ پیراگراف 57 کہ ہیڈا گیبلر دراصل تھیٹر کی سب سے اہم جو ہے نا اور کوویٹڈ فیمیل رول ہے جو کہ ابسن نے بنایا ہے. یہ بات دیکھنی اتنی آسان اتنی مشکل نہیں ہے کہ کیوں ہیڈا میں جو ہے نا اس طرح کی کمپلیکسٹی کا کردار ہینڈرک ابسن نے بنایا، جس پہ آنے والے سالوں میں کرٹکس اور آڈینس جو ہے نا وہ جس پہ ڈیوائڈیڈ تھے، ان کے اوپینینز ڈیوائڈیڈ تھے یہ چیز ڈٹرمن کرنے پہ کہ کون سی چیز تھی، کہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ہیڈا کے اندر کولڈنس اور امپینیٹریبلٹی پیدا ہو گئی. کرٹکس نے اس کو جو ہے نا وہ a true type of degenerate incapable of yielding herself body and soul to man she loves. اس کو یہ بات بھی کہی، اس کو یہ بھی کہا کہ a complete perversion of womanhood ہے. اور کسی نے کہا جی کہ even a dangerous example of new woman, a female character common in fiction in 1890. یعنی کہ اس کے اوپر کرٹکس کا جو تبصرہ ہے وہ بھی بالکل مختلف انداز میں ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے. تو اگلا پیراگراف جو کہ پیج 7 کا آخری پیراگراف ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم ہیڈا گیبلر کو مزید جو ہے نا وہ ایگزامینیشن کا کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ چیز بڑی وائٹل ہے کہ آپ ریپیٹڈلی کنسیڈر ہیڈا کا رول جو ہے نا وہ دیٹ انفیوز مینی ٹریجڈیز. Is she simply a player in large design, or is she a play being delivered into this small community, or is she rather playing God, or and dictating of the all of the events that take place? In other words, Ella is a victim, a tool, or a preparator. وہ کیا ہے؟ وکٹم ہے، ٹول ہے، کیا چیز ہے؟ یعنی کہ یہ آگے جو ٹریجڈی ہوگی اس میں اس کا کیا کردار ہے، کیا چیز ہے یہ. تو پیج 8 پہ ہم بات کریں گے فرسٹ پیراگراف پہ کہ جو ہمارے فرسٹ کلو جو ہماری اس کی آنٹ جولیا کے ساتھ ڈیلنگ ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہارٹ کی ugliness of heart on the chair. What she states that she believes is the maid. وہ یہ سمجھتی ہے کہ میڈ کا پڑا ہوا ہے. تو آنٹ جولیا کلیم کرتی ہے کہ ہیڈ جو ہے نا وہ میڈ کا نہیں ہے بلکہ اس کا ہے. تو ہیڈا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریٹریکٹ کرتی ہے اپنی اسٹیٹمنٹ پہ. ایون دو شی somewhat makes up for it by telling Tasman that she'll invite Aunt Julia over later, کہ اس کو بعد میں وہ ملے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ بعد میں ملے. اب یہاں پہ یعنی کہ ایڈا کی جو ایبلٹی ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ وہ بورشنس ہے بیگلی ریڈیم بائی ٹرانسپیرنٹ فیکٹ آف مینر.
ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو ہے نا ایک ہول ایونٹ جو ہے نا دراصل اس نے مینوفیکچر کیا, knowing quite well that the head was on duty as all along, کہ اس کو پہلے سے پتا تھا. سو یہ ریکرنگ تھیم ہے پلے کے اندر کہ ہیڈا کی جو ہیڈاز ابیلٹی ٹو ناٹ جسٹ ریئیکٹ ان گیون مومنٹ بٹ ٹو ڈیزائن ٹو پلان انٹریکشن ود کیریکٹر ان آرڈر ٹو اچیو اے سینٹرل گول. کہ وہ آلریڈی پلانٹیڈ اس کا تھا کہ اس نے اس پہ بات کرنی تھی, اس کو پتا تھا, لیکن اس نے پھر بھی جان بوجھ کے یہ بات کی. تو یہاں پہ یہ بات بھی آپ کو پتہ چلے گی کہ وہ دراصل جو ہے پلان کرتی ہے, انٹریکشنز پلان کرتی ہے کرداروں کے ساتھ تاکہ وہ ایک خاص مقصد حاصل کر سکیں. سو آخری پیراگراف کے ایک اور وائی دی ڈیزائن سیم سو انٹیگریٹ ویڈاز کریکٹر کمز ان دا ریپیٹڈ ریفرنس ویڈاز فادر. کیوں ایڈا کے باپ کے ساتھ یہ چیزیں جوڑی جاتی ہیں کہ جو اس طرح کے یعنی کہ جو پلاننگز ہیں, مینیپولیشنز ہیں, کہ آلریڈی جو پلان کر کے سارے وہ کام کر رہی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ وہ کیوں جو ہے نا باپ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. بینگ ڈاکٹر آف جنرل, ہیڈا جو ہے نا وہ اپنے اسٹائل اور اپنی سوفسٹیکیشن سے پہچانی جاتی ہے. درحقیقت وہ جنرل کی ریپوٹیشن کو مطلب اپنے باپ کی اس ریپوٹیشن کو کیپ اپ کرنے کی بہت زیادہ وہ رسپانسبل ہے, ذمہ دار ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جب ٹیسمین کے ساتھ وہ ٹیسمین کے ساتھ رہ کے وہ اپنے آپ کو ایک برڈن سا محسوس کر کے وہ اس کی میگر فائنانسز کے اوپر ایک برڈن ہے. اسی وجہ سے وہ اپنی شناخت اپنے باپ کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے. ہیڈا نے جو ہے نا شی از ریزائن ٹو ان ہیپی میرج, بٹ وی مسٹ آسک وائی ڈیڈ ہیڈا میری ٹیسمین ان دا فرسٹ پلیس. کیوں اس نے شادی کی؟ تو ریزن کیا, اس کی ولنگنس کے ٹو کمٹ اے مین دیٹ شی ایدر ڈزنٹ لو اور اے مین ہو شی مے لو ایبسٹریکٹلی بٹ ڈسپائز پریکٹیکلی, وی ول بگن ٹو انراول دا مسٹری آف ہر کریکٹر. آپ کو اس کے کردار کے اندر جو پورے اسرار جو سچویشن ہے وہ پتہ چلے گی. آہستہ آہستہ اس کے اسرار کے بارے میں آپ کو علم ہوتا جائے گا. جیسے جیسے آپ اس کو ڈرامے کو آگے فردر پرسو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بڑے پلان کر کے اپنے وہ سلسلے کو آگے بڑھا رہی ہے. تو ابھی ہم آگے اس کے سیکنڈ پارٹ پہ بات کریں گے. ایکٹ 1 کے سیکنڈ پارٹ پہ اس کی سمری سے سٹارٹ کروں گا. امید ہے کہ جہاں تک جو میں نے بات کی وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ایکٹ 1 کے سیکنڈ پارٹ کی سمری جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اب آگے تھیا انویسٹڈ کے کردار کے بارے میں پتہ چلتا ہے. پیج 8 پہ جو ایکٹ 1 پارٹ 2 ہے سمری کے نیچے فرسٹ پیراگراف اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ایک پریٹی ڈیلیکیٹ وومن ہے جو اس گھر میں آتی ہے, اور جب وہ جس نے پہلے وہیں پہ کچھ فلاورز اور کالنگ کارڈ وہاں پہ چھوڑا تھا, اور یہ چیز جو ہے نا وہ امیڈیٹلی ہمارے سامنے آتے کہ شی از ڈسٹراٹ, لیکن جو ہے نا وہ ہیزیٹنٹ ہے وہ اپنے سورس آف ڈسمے کو بتانے کے, اپنی پریشانی کا جو کی وجہ بتانے میں تھوڑا سا وہ ہیزیٹنٹ ہوتی ہے. آخر کار وہ بتاتی ہے کہ she is at a wit's end because Idiot Lovebird has recently arrived in town and that she fears the town will be full of temptations for him. کہ وہ اس چیز سے پریشان ہے, کہتا ہے وہ مطلب اب اس کی مطلب حالت اتنی خراب ہو, وٹس اینڈ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اب ایلیٹ لوبرگ یہاں پہ آ چکا ہے ٹاؤن میں, اور جو ہے نا اس کو یہ خطرہ ہے کہ اب ٹاؤن کے اندر اس کی خاطر ٹیمپٹیشنز ہوں, اس کو پھنسانے کی کوشش کریں گی. تو وہ بتاتی ہے لوبرگ جو ہے دراصل مس تھیا الویسٹڈ کے اسٹیپ چلڈرن کا کسی دور میں جو ہے نا وہ ٹیوٹر ہوا کرتا تھا, اور ریسنٹلی اس نے ایک بیسٹ سیلنگ کتاب بھی لکھی ہے. یہاں یہ بات آپ کو پتہ چلی کہ ایلیٹ لوبرگ جو ہے اس کا تھیا الویسٹڈ کی فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ یہ تھا کہ وہ اس کے سوتیلے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا. وہ سوبرائٹی کا ایک ماڈل تھا جو, اور الویسٹڈ فیملی کے ساتھ جب وہ رہ رہا تھا اس وقت کہتا ہے کہ جب وہ رہا کرتا تھا ان کے ساتھ, جب اس کے ریلیشن سے تو وہ سوبرائٹی کے ماڈل کی صورت میں ان کے سامنے آیا. لیکن جنا کہتی ہے کہ تھیا الویسٹڈ یہ اس چیز کا اظہار کرتی ہے کہ اس کا اس شہر میں رہنا جو ہے نا وہ اس کے لیے بہت دیٹ ول پروو ٹو مچ فار ہم. She begs the testament to keep an eye on Lovebird. وہ اسے گزارش کرتی ہے, اس سے التجا کرتی ہے کہ اس پہ نظر رکھے, اور کہتا ہے کہ
وہ لازمی اپنے اس پرانے دوست پہ نظر رکھے گا. ہیڈا جب اٹیچمنٹ کو بتاتی ہے کہ وہ یہ لو برگ کو جو ہے نا انوائٹ کرے وزٹ کے لیے، انوائٹ کر کے ہم اکٹھے سفر پہ جائیں، وزٹ پہ جائیں. ارج دم ٹو رائٹ اے لانگ لیٹر، کہ لمبا سا اس کو خط لکھو اور جو ہے نا اس کو انوائٹ کرو وزٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اوور ٹو وزٹ، انوائٹ اوور ٹو وزٹ مطلب وزٹ کے لیے انوائٹ کرو کہ آئے ہمارے پاس. اور ٹیسٹ میں جو ہے وہ انویٹیشن کمپوز کرنے کے لیے اپنے کمرے سے چلا جاتا ہے. جیسے ہی ٹیسٹ میں جاتا ہے، ہیڈا جو تھیا انویسٹڈ کو بتاتی ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. اس کو سوری وہ ہیڈا جو وہ تھیا انویسٹڈ کو کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے، واٹس ریئلی ہیپننگ، ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ پیراگراف ہے پارٹ 1 پارٹ 2 کی سمری کا، کہ مس ایلوسٹن جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہے. وہ کہتی ہے سینگ دیٹ ایڈا یوز ٹو ٹورمنٹ ہر ویشیسلی ایٹ اسکول، کہ تم مجھے پریشان کیا کہ اسکول میں. ہیڈا جو ہے نا وہ ڈسمس کرتے ہیں میرے چائلڈ ہوڈ، کہ تم مجھے وہاں پہ پریشان کرتی تھی، ٹورمنٹ کیا کرتے تھے. تو ایڈا جو ہے وہ اس چیز کو ڈسمس کرتی ہے، کہتی ہے کہ وہ تو بچوں کے کھیل تھے، مطلب ہم تو شغل میلہ کیا کرتے تھے. تو یہاں مطلب ہے آگے وہ اسی چیز پہ فردر آپ کو پتہ چلے کہ وہ تھی انویسٹڈ کو ریمارکیبل افیکشن کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتی ہے. اور ارجنگ ہر ٹو کال ہر ہیڈا اینڈ لوکنگ ایٹ ہر ود کمپیشن ان ہر آئیز، کہتی ہے کہ میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں تمہارے کتنی ہمدردی ہے. تو مطلب اس کو وہ اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار ہے کہ میں تو تم سے بہت پیار کرتی ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. ہم تو شغل میرا لگایا کرتے تھے. تو مس تھیا انویسٹڈ جیسے وہ اس کو وہ تھوڑا سا پمپ لگاتی ہے نا، حوصلہ دیتی ہے، تو وہ فوراً وہ کھل جاتی ہے، بول پڑتی ہے، بتانا شروع کر دیتی ہے. کیا بتاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اوپر، اور اس کے سامنے وہ جو ہے نا وہ اس سے ریویل کرتی ہے اس کے سامنے بات کہ اس کی کبھی بھی جو ہے شادی جو ہے نا وہ ہیپی میرج نہیں تھی اس کے، کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کی طرف ریپیلنٹ تھا. اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ میں جب وہ اس کے ہسبینڈ کے بچوں کو لو برگ جب اس کے ہسبینڈ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا تھا تو وہ ان کے درمیان ایک کلوز ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکا تھا. مسز انویسٹڈ یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ she saved him from vice and that in return lover taught her a great many things، کہ اس نے اس کو بہت سی چیزیں بھی سکھائیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ دونوں نے مل کے تھیا انویسٹڈ اور ایلیٹ لوبرگ دونوں نے مل کے وہ کتاب لکھی ہے. they worked on his book together. لیکن انویسٹڈ یہ بھی ایڈ کرتی ہے کہ اس کو خوف ہے، اس کو ایسا ڈر لگتا ہے کہ اس کے اندر ایلیٹ لوبرگ کے دل کے اندر کوئی اور عورت ہے جس کے بارے میں کبھی اس نے بات بھی کی تھی. وہ یہ بھی ریکال کرتی ہے کہ لوبرگ said that when he and this woman parted, the woman threatened to shoot him with a pistol. وہ یہ بات اسے بتاتا ہے کہ جب وہ علیحدہ ہوئے تھے، یعنی اس عورت کے بارے میں بات کرتا ہے. ایلیٹ لوبرگ نے اپنے کسی ماضی کے پیار کے بارے میں اس کو بتایا کہ جب وہ وہاں سے جدا ہوئے تو عورت نے اس کو دھمکی دی تھی کہ وہ اس کو پسٹل کے ساتھ شوٹ کر دے گی. تو یہاں آگے ایک چیز آپ کے سامنے اور آ گئی کہ وہ تھیا انویسٹڈ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے اور وہ پیار کسی اور کے ساتھ کرتی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ایلیٹ لوبرگ کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ ایلیٹ لوبرگ کا تھیا انویسٹڈ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا یا کیا سلسلہ تھا. مس انویسٹڈ جو ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. جج بریک جو ہے وہ ہاؤس میں آتا ہے. بریک اور ٹیسٹ مین جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بات چیت شروع کرتے ہیں. جج بریک جو ہے یہ ٹیسٹ مین اور ایڈا کا دوست تھا، ان دونوں کا. اور یہ جو ہے نا اس کے اندر ایک وہ پرویور آف نیو انفارمیشن کے طور پہ کام کرتا ہے اور مینوپولیٹر ہے پار ود ہیڈا ارسل. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مینوپولیٹر ہے دراصل. اور یہ بعد میں ہم نے یہ بات بھی دیکھی کہ وہ ہیڈا کے ساتھ پیار کرتا ہے. جج بریک اور ٹیسٹ مین جب بیٹھتے ہیں بات چیت شروع کرتے ہیں تو وہ لوبرگ کی واپسی کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوتا ہے کہ لوبرگ جب واپس آ گیا شہر میں، اور اسی موضوع کو وہ دونوں ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. بریک جو سٹلی یہ رپلائی کرتا ہے کہ لوبرگ کے ٹاؤن میں انفلوئنس کی وجہ سے جو ہے نا وہ
اس وہ جو ہے نا وہ ہی میں ریسیو دا پروفیسرشپ دیٹ ٹیسمین بین ایکسپیکٹنگ، کہ وہ اس کو یہ بات بتاتا ہے کہ لوبرگ کا جو ٹائم کے اوپر جو ٹاؤن میں جو انفلوئنس ہے اثر و رسوخ ہے، اس کی وجہ سے ٹیسمین کو بھی ایکسپیکٹڈ پروفیسرشپ مل جاتی ہے، جج بریگ مل سکتی ہے۔ جج بریگ چلا جاتا ہے، ٹیسمین جو ہیڈا کو بتاتا ہے کہ چونکہ پروفیسرشپ ابھی ڈاؤٹ میں دے نیڈ ٹو بی مور فوکس۔ ہیڈا ڈرالی ریپلائز دیٹ شی ایٹ لیسٹ ہیز ون تھنگ لیفٹ ٹو امیوز ہر فادرز پسٹل، کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اب اس کے پاس کیا ہے، اپنے باپ کے پسٹلز ہیں۔ یہاں وہ بات دراصل یہی بات ہو رہی ہے، چونکہ اب شہر میں آ گیا ٹیسمین آ گیا، سوری ایلیوٹ لوبرگ آ گیا، تو پروفیسرشپ بھی ٹاؤن میں اسی کو ملے گی جس کو جو ہے نا وہ ٹیسمین ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کو ملنی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیسمین کی جگہ پہ پروفیسرشپ جو ہے وہ اسی کو ملنی، اسی نے حاصل کرنی ہے۔ خیر وہ جب اسے بتاتا ہے کہ بھائی ابھی حالات اور زیادہ فائنینشلی خراب ہوں گے، تو ایڈا جو ہے وہ اس کی حالت جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے میرے پاس کر گئی ہے، میرے پاس پسٹلز ہیں، اپنے باپ کی پسٹلز میرے پاس پڑے ہیں، اسی سے میں اپنے آپ کو خوش کر سکتی ہوں۔ ایڈا کمرے سے چلی جاتی ہے، ٹیسمین اس کے پیچھے بھاگتا ہے، پلیڈنگ ود ہر ٹو لیو دا ڈینجرس ویپنز الون، کہ ان ویپنز کو چھوڑ دو، اس کی ریکویسٹ کرتا ہے، اس سے التجا کرتا ہے۔ فرسٹ پارٹ کی فرسٹ ایکٹ کے سیکنڈ پارٹ کے انالیسس پہ پہنچ چکا ہوں۔ یہ اس پیج 8 کا آخری پیراگراف ہے جس پہ بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، انالیسس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ the plot thickens considerably in the half of the first act, so offering more information that will surely pay off in the play's climax۔ پہلی بات کیا اس کے میں کہانی یعنی مزید آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے نا وہ پہلی بات یہ ہے کہ بریگ سیٹس اپ دا امپلائڈ ڈیول بٹوین جارگن اینڈ لوبرگ، یعنی کہ وہ جج بریگ آ کے جب وہ یہ بات بتاتا ہے کہ اب جو پروفیسرشپ ہے وہ تو تمہیں نہیں ملے گی، وہ تو وہ لے جائے گا ایکسپیکٹڈ پروفیسرشپ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ امپلائڈلی ایک ڈوول میں ایک دو بدو مقابلے کی بات آ گئی ہے۔ ہم نے پہلے بات کی کہ ایلیوٹ لوبرگ اور جارج ٹیسمین ان کی آپس میں اکیڈیمک رائیولری ہے، تو اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ پروفیسرشپ تو اب اس کو ملے گی، تو یہاں پہ امپلائڈ جو ہے نا وہ ڈوول کی بات ہو رہی ہے کہ پروفیسر دیٹ از اسینشیل ٹو ٹیسمین فائنینشیل سالوینسی اینڈ دس کروشل فار دا سکسیس آف ہز میرج۔ ٹھیک ہے، یہ وہ پروفیسرشپ ہے جو کہ فائنینشیل اس کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اچھی تھی، اس کو جو فائنینشیل پرابلمس تھے وہ اس سے سالو ہو جاتے، تو کہتے ہیں بڑی کروشل ہے اس کی میرج کے لیے، کیونکہ ہیڈا جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن سے آئی ہے کہ اس نے ایک ہائی اسٹینڈرڈ کی لیونگ، امیر کبیر گھرانے کی عورت ہے، ہائی اسٹینڈرڈ کی لیونگ اس نے گزارنی وہ جس گھرانے سے آئی ہے، لیکن جہاں کے حالات کچھ اور ہی اس کو ملے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بات ہوئی نا، ایک تو ڈوول کی بات ہو گئی، امپلائڈ یعنی کہ ڈوول کی بات ہو رہی ہے کہ پہلا جو ہم نے اس پارٹ میں ہم نے جو دیکھا کہ ان دونوں کے درمیان ایک جو ہے ڈوول ایکسپیکٹڈ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ Elvested reveals that though she and Lover have grown close, she is afraid women stand between them، کہ دوسری اس کے وہ جو کیا کہتا ہے جو اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریزرویشنز ہیں تھیا ایلویسٹڈ کے، ان کو بھی ہمارے سامنے رائٹر جو ہمارے سامنے لے کے آتا ہے کہ گو کہ یہ دونوں آپس میں اتنے کلوز ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ پریشان ہے، ڈری ہوئی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک عورت ہے، اور جو وہ عورت ہے جو کہ پسٹل کے ساتھ شوٹ بھی کر سکتی ہیں۔ فائنل امیج بھی آپ کے سامنے ملتا ہے۔ تیسری بات جو اس میں پلے نے انالیسس میں آپ نے دیکھی وہ یہ ہے، فرسٹ افیکٹ ایکٹ کی جو فائنل امیج ہے وہ یہ ہے کہ لیونگ کیسن ٹو گو شوٹ اور فادرز پسٹل، thus revealing that not only does Loebert stand between Tasman and the professor but also between Tasman and Hedda، کہ لوبرگ اب یہاں پہ جب اس کو لوبرگ کے بارے میں پتہ چلا ہے ڈاکو کو بھی لوبرگ کے آنے سے جو ہے نا اس کی پروفیسرشپ بھی جا رہی ہے، اس کی لگژری بھی جا رہی ہے، اس کو وہ جو ایکسپیکٹڈ جو جاب ہے اتنی اچھی جو وہ اس کو نہیں ملے گی بلکہ وہ اس کو ملے گی، یہ لوبرگ کو ملے گی، تو کہتا ہے کہ اب نہ صرف یہاں یہ بات آپ کو پتہ چلے گی کہ وہ فادر کے پسٹل کی بات کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ وہ شوٹ کر دے گی، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لوبرگ نہ صرف جارج ٹیسمین اور اس کی پروفیسرشپ کے درمیان کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ ٹیسمین اور اس کی جاب کے درمیان میں ایک رکاوٹ ہے، وہیں وہ ساتھ ٹیسمین اور ہیڈا کے درمیان میں بھی ایک وہ پرابلم بن کے آ گیا ہمارے سامنے۔ ٹھیک ہے، تو پیج 8 پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اس کے فرسٹ پیراگراف پہ
پیج 7 کے اوپر میں نے ابھی سارا کا سارا آپ کو الیبوریٹ کیا. ہیڈا کے کردار کے بارے میں آپ کو بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ سیکنڈ سیکشن میں ملے گی. مثال کے طور پہ مس ایلویسٹر جو جب ہیڈا کو بتاتی ہے کہ شی کین ناٹ کنفائڈ ان ہر بیکاز آف دا وے ہیڈا ٹریٹڈ ہر ایٹ اسکول، جب اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ کہتی وہ اپنے جو ہے نا تم مجھے مطلب اسکول لائف میں تم مجھے تنگ کرتی رہی ہو، تو ہیڈا جو ہے نا وہ اس کو ہارملی ڈسمسز کرتے ہیں اسٹاک اینڈ مینیپولیٹ مسز ایلویسٹر انٹو کنفائڈنگ ان ہر، کہ میں تمہارے ساتھ مطلب میں تمہارے پر اعتبار نہیں کر سکتی کہ تم تو مجھے اسکول لائف میں اتنا پریشان کرتی رہی ہو. تو وہ اس کو مینیپولیٹ کرتے اس کو قابو کر لیتی اپنی باتوں میں پھنسا دیتی ہیں. ویسے ریڈر ہم یہ چیز پہلے ہی سینس کرتے ہیں کہ مس ایلویسٹر سلولی بیکمنگ ریپڈ اپ ان اسنیکس کوائل، کہ آہستہ آہستہ وہ سانپ کے ان کوائلس کے اندر پھنستی جا رہی ہے مسز ایلویسٹر. ٹھیک ہے، ہیڈا جو ہے وہ اس پلے کی پروٹیگنسٹ ہے اور سو مور انفارمیشن بفور وی کین کمپلیٹلی ابنڈن آر سمپیتھیز. لیٹر جب ہیڈا جو ہے وہ ٹیسٹ مین کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ لوگ کو کنورٹ کرے ان آرڈر ٹو گیٹ ہم آؤٹ آف دا روم وی ہیو دا سیم ریئیکشن کیوریاسٹی ایز ٹو وٹ ہیڈا از پلاننگ. جب وہ نکلتی ہے کیوریاسٹی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے. سو بٹ کنٹینیو ریفیوزل ٹو ہوللی امپلیکیٹ آر ایز دا ولن، کہ آپ اس کو ایز اے ولن نہیں اس کو بتا وہ کیا کرنے جا رہی ہے، ہم ویسے ولن آپ اس کو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس ایکٹ کے اینڈ پہ جو سب سے کی مومنٹ وہ آتی ہے جب وہ ٹیسٹ مین یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ دا لاس آف دا پروفیسرشپ وڈ مین دا اینڈ آف ہیڈاز ایکسٹراویگنٹ لائف اسٹائل. ٹھیک ہے، کی نوٹ مومنٹ ہے یہ. شی وڈ ہیو ٹو کور اسپینڈنگ فار دا سیک آف میرج، اس شادی کو بچانے کے لیے اس کی جو شاہ خرچیاں اس کو اسے کنٹرول کرنا پڑے گا. ہیڈا جو ہے وہ کہتی ہے پھر مجھے خوش کرنے کے لیے مطلب میں اپنے آپ کو امیوز کرنے کے لیے میرے پاس پھر پسٹل ہی بچے ہیں. تو کہتے ہیں ہو دا پسٹل وڈ بی پوائنٹڈ ٹیسٹ مین. اب کوشچن تو یہ کہ وہ پسٹل کدھر لگائے گی، کس کی طرف، ٹیسٹ مین کو مارے گی، خود کو مارے گی، لو کو مارے گی. یہاں پہ یہ کوشچن ہمارے سامنے پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی پیج کے سیکنڈ پیراگراف پہ میں نے بات کی. تھرڈ پیراگراف پہ بھی بات کروں کہ اس موقع پہ یہ بات پرفیکٹلی کہہ رہا ہے کہ ہیڈا جو ہے نا اپنی شادی میں میزریبل ہے اور کمپلیٹلی اپنی اس میزری کی کمپلیٹلی رسپانسبل ہے. اس نے نہ صرف ولنگلی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ شادی کی ٹیسٹ مین کے ساتھ، بلکہ اسی میں بھی پریگننٹ ہے اور ہمیں پھر بھی ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وائی شی از الاؤڈ ادھر سچویشن ٹو کم ٹو پاس بینگ ڈاٹر آف اے جنرل گیبلر. ہم یہ چیز زوم کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس اور بھی آپشنس تھے شادی کے. ٹھیک ہے، یہ بات یہ ایک اسٹرینج سینس ہے کہ شی فورکاسٹ ہر اون ٹوم، اپنی اس آنے والے سچویشن کو بھی فورکاسٹ کری، اس کے بارے میں بھی وہ بتا رہی. That she senses in her an alien nature that cannot exist in harmony with the world. She must cause chaos or she must die. یا مر جائے یا chaos کرے گا. در حقیقت ہیڈا جو ہے نا وہ set designs to place what we cannot quite understand simply because we are yet to fully decode the target of our age. اس نے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے. انٹرنل کانفلکٹ ہے جس کو ڈرائیو کرتا ہے. شی از اسٹرینجلی devoid of self-loathing. If it is anger at the world, then she is curiously passive-aggressive. As we move into Act 2, we will achieve a better understanding of how Heda's state of mind motivates our actions. آج ہم صرف اسی ایک ایکٹ پہ بات کریں گے کیونکہ اگر ہم دوسرا پرسو کرتے ہیں تو ہمارا لیکچر کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا. میں اسی کے اوپر آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بھی ساتھ ساتھ بتا دیں. پہلے ایکٹ کے اندر آپ دیکھیں آپ کو کرداروں کے بارے میں بھی پتہ چلا، جتنے بھی میجر کردار ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن حاصل ہوئی کہ جنرل گیبلر کون ہے، ہیڈا گیبلر کون ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں پتہ وہ کس کی بیوی ہے اور اس کے جو ہے نا ریلیشن شپ آنٹ جولیا کے ساتھ کس طرح کے ہیں اور آنٹ جولیا کو وہ کیا ٹریٹ کرتے ہیں. وہ پھر اسے اپنے ہسبینڈ کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے کہتے تھے ٹھیک ہے اس کو میں بعد میں ملوں گی. ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ آنٹ رینا جب اس کی سچویشن کس طرح کے وہ موت کے دروازے پہ کھڑی ہے یعنی کہ مرنے والی، اور ساتھ ساتھ ہمیں نوکرانی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو ابھی جو ہے نا وہ اس چیز پہ تیار ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا چھوڑنے کے لیے وہ مطلب مینس کہ وہ اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے. ساتھ ساتھ بیٹا کے بارے میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہیڈا کا اس کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے.
تو ساتھ ساتھ ہمیں اس بارے میں بھی علم ہوتا ہے کہ ہیڈا کے کردار کے ذریعے وہ کتنی شاخر تھی، اور یہ لوگ یہ ایک مڈل کلاس فیملی کس طرح اس کو مطمئن کرنے کے لیے جتن کرتی ہے۔ تو وہیں ساتھ ساتھ ہمیں اس بارے میں بھی علم ہوتا ہے علی اللہ اکبر کی نائب ارادل کے بارے میں بھی ہمیں علم ہوتا ہے کہ علی اللہ اکبر کس طرح کا کردار ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علی اللہ اکبر میں ان دونوں کے درمیان جو ہے نا ایک وہ خلیج پیدا کرنے والا کردار بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور وہی کردار علی اللہ اکبر کا دوسرا پہلو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ وہ پیار کرتا تھا اور اس کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی یا کیا سلسلے تھے، اور جبکہ اس کے ساتھ جو پیار کرتی ہے وہ اس کی بھی فیلنگ تھی الویسٹڈ کی بھی آپ کو پتہ چلتی ہے۔ تھی الویسٹڈ کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بڑی نیک قسم کی عورت ہے جو کہ جس کو ایڈا نے بچپن میں بھی بڑا تنگ کیا تھا، اسکول لائف میں اس کے ساتھ شرارتیں کرتی تھی، اور ابھی بھی وہ پریشان ہے، جس سے اس کی شادی ہے وہ اپنی شادی پہ بھی مطمئن نہیں ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ جج بریک کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ دراصل جو ہے نا وہ ٹیسٹ مین کا دوست ہے، اور وہ جو ہے وہ ہیڈا کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور وہی آ کے ان کو بتاتا ہے کہ وہ ایک وہ امپلائڈ ہمیں میننگ ملتا ہے کہ یہ اس ڈوئل کے بارے میں ڈیسائڈ کر دیتا ہے کہ اگر وہ آ گیا ہے ایلیٹ ڈاؤباؤ شہر میں آ گیا تو جارج ٹیسٹ مین کو جو ایکسپیکٹڈ پروفیسرشپ ملنے والی ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی وہ ایکسپیکٹیشن امیدیں نہ رکھیں۔ تو وہی دراصل جو ہے نا وہ مین انفارمیشن دیتی ہے، مینوپولیٹر ہے بیسیکلی، وہ اپنے حساب سے کرداروں کو مینوپولیٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تھی کہانی، یہ تو فرسٹ ایکٹ، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ اس ایکٹ کو پڑھ لیں تو کائنڈلی مجھے آپ ضرور اس کے بارے میں انفارم کریں، مجھے اس کے بارے میں بتاتے جائیں، تاکہ ہم آگے جیسے جیسے ہم بڑھیں تو مجھے بھی پتہ چلتا رہے کہ آپ میری باتوں کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے آج کی اجازت چاہوں گا جی، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔